القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات بھیج دیں محمد. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، ہر شے کا احصا ہم نے امام مبین میں رکھ دیا. مسلسل 2 دن تک ہمارے اور آپ کے درمیان اس آیت مبارکہ کے ذیل میں گفتگو ہوئی کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ ملائیں گے، بالکل اسی کیفیت اور اسی مزاج کی آیت. ہم نے ہر شے کا احصا اور کنٹرول امام مبین میں رکھ دیا ہے. امامت کی حکمت عملی کے موضوع پر ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تیسری نشست جو لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ختم نبوت ایک ضرورت دین ہے جس کے تحت سورہ والنجم میں ارشاد ہو گیا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. امامت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور یہ اس وقت تک امامت کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک امامت کی ضرورت رہے گی. ضرورت امامت کون محسوس کرے گا؟ جس نے امام بنایا ہے، جس کے لیے امام بنائے گئے ہیں. وہ ضرورت محسوس کرے یا نہ کرے، بنانے والا خوب جانتا ہے کہ کب کس کی کیا ضرورت ہے. آج یہ خیالات دل و دماغ میں بندوں کے ابھارے جا رہے ہیں کہ آپ تو امام کے حیات کے قائل ہیں. تو ہم قائل ہیں، اور اس لیے قائل نہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ امام زندہ ہوں. جس نے امام بنایا اس کا حکم ہے کہ امام زندہ رہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شیعوں نے ایک میٹنگ کر کے پروگرام بنایا ہے کہ امام کا زندہ رہنا ضروری ہے. جی نہیں، جس نے امام منتخب کیے ہیں یہ اس کا فیصلہ ہے کہ جب تک انسانیت کا سلسلہ جاری رہے گا امامت کا وجود باقی رہے گا. اس لیے کہ امام بھی خدمات دین کے لیے ایک الہی منصب کا نام ہے. کچھ خدمات اور کچھ ذمہ داریاں ایسی دین میں ہیں جس کی تکمیل امامت کی ذمہ داری ہے. اب اس کے لیے سورۃ الحدید کے 25ویں نشان کی آیت پر ذرا آپ غور کیجئے. ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، ان پر نازل کیا کتاب اور میزان. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام ہو سکے، انسانیت کے درمیان جسٹس قائم ہو. یہ رسولوں کے بھیجنے کا مقصد ہے. صاحبان فہم کا مجمع ہے. آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہید میں کچھ لمبا عرصہ اور وقت لوں آپ کے درمیان. بہت مختصر سے وقت میں بہت آگے تک ہمارا سفر ہے. رسولوں کے بھیجنے کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا ہدف قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانیت کے درمیان انسانوں میں عدل کا قیام ہو جائے۔ جتنا مجمع بھی ہمارے سامنے بیٹھا ہے، کوئی ایک فرد بشر بھی ہیں اس میں جو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نبی کے دور میں 100% قیام عدل ہو چکا تھا؟ آدم سے نبوت کی ابتدا ہوئی، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہوا۔ کوئی زمانہ، کوئی عہد، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی آپ کے ذہن میں، آپ کے حافظے میں، آپ کے علم میں ہے کہ جہاں 100% قیام عدل ہو گیا ہو؟ نہیں ہے۔ اچھا ہوا ہی نہیں تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ ہوا ہی نہیں تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ اب 1 منٹ میں ذرا تاریخی جائزہ لے لیجئے کہ ہر زمانے میں ظلم رہا ہے، عدل بھی رہا ہے۔ 100% عدل جو قرآن کا مطالبہ ہے وہ آدم سے لے کے سرکار دو عالم نہیں، آدم سے لے کے اب تک نہیں ہو سکا۔ آدم علیہ السلام زمین پہ بھیجے گئے، آدم اور حوا کا عقد ہوا، 2 لڑکا پیدا ہوا جناب آدم کو، ایک کا نام ہے حابیل اور ایک کا نام ہے قابیل۔ دونوں ایک مسئلے پر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو دیکھیے یہ دونوں ایک قبیلے کے نام لگتے ہیں ذرا سا، تو کچھ لوگ یہ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ نسل حابیل سے ہیں کہ نسل قابیل سے ہیں؟ نہ ہم لوگ نسل حابیل سے ہیں، نہ ہم لوگ نسل قابیل سے ہیں۔ صحیح جواب تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ ضد پر ہیں کہ ہم نسل حابیل سے ہیں کہ نسل قابیل سے ہیں، تو اتنا سمجھ لیجئے کہ ان 2 بھائیوں میں ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے۔ جہاں مظلومیت باقی ہے نسل حابیل باقی ہے، جہاں ظلم باقی ہے سمجھیے نسل قابیل سے چل رہا ہے سلسلہ۔ تو حابیل اور قابیل، بس یہ سمجھ لیجئے کہ قاتل والی قاف جس میں لگی ہے وہ ہے قابیل۔ ذرا طریقہ سمجھا رہا ہوں۔ قابیل نے قتل کر دیا حابیل۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس کرۂ ارض پر انسان ہے 4، ذرا توجہ دیجیے گا، انسان ہے 4، آدم، حوا، حابیل، قابیل۔ لیکن اس زمین کے پروڈکٹ 2 ہی ہیں، حابیل اور قابیل۔ آدم اور حوا یہاں کی آبادی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ آئے ہیں۔ یہاں کی پیداوار 2 ہی ہیں، حابیل اور قابیل۔ ایک بھائی ظالم، ایک بھائی عادل۔ دور جناب آدم میں عدل کا پرسنٹیج نکلا، آپ کا ذہن پہنچا، 50% ظلم ہے، 50% عدل ہے۔ اس کے بعد ایک بڑے نبی گزرے حضرت نوح علیہ السلام۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عہد نوح میں سب کے سب عادلین تھے، اور اگر سب کے سب عادلین تھے یہ طوفان کس کے لیے آیا تھا؟ عادل کے لیے یا ظالم کے لیے؟ اب کتنے عادل تھے، کتنے ظالم تھے؟ میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں۔ آپ اگر ذہین ہیں، ہوشیار ہیں، زیرک ہیں، سمجھدار ہیں تو آئیڈیا دے دیتا ہوں، آپ گن لیجئے گا کیلکولیٹر پر۔ عہد جناب نوح میں خدمات حضرت نوح جو 950 برس تک آپ نے نبوت کی ہے، نتیجہ عدل و ظلم یہ ہے کہ عادلین اتنے کم ہیں کہ کشتی میں آ گئے۔ اس کے بعد ایک بڑا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب ابراہیم نے 100% قیام عدل کر دیا۔ راہ عدل میں ابراہیم کی قربانیاں جانفشانیاں ہوئیں، 100% قیام عدل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اگر سب کے سب عادل تھے تو یہ قرآن میں جو قصہ نمرود ہے وہ کس کے لیے؟ 5 اولو العزم پیغمبر میں ایک نام حضرت موسیٰ کا ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب کے سب عادل تھے، اس لیے کہ پورا قرآن بھرا ہے تذکرہ فرعون اور فرعونیت سے۔ اگر سب کے سب عادل تھے تو یہ فرعون کیا کر رہا تھا؟ وجود فرعون عہد موسیٰ میں اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں کچھ لوگ عادل تھے وہاں ظالم بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ کے سلسلے سے میں کیا کروں، آپ کو کیا بتاؤں؟ حضرت عیسیٰ تو وہ تو بیچارے خود ہی قوم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ جو لوگ سولی پہ چڑھا رہے تھے وہ عادل تھے کہ ظالم تھے؟
اب آ گیا زمانہ سرکار دو عالم کا، صدر اول کے مسلمان، چھیلے چھالے، دھوئے دھائے، بھولے بھالے، سیدھے سادھے، عشرہ مبشرہ کے لوگ، اب تو سب عادل ہو گئے. ذرا میرے ذہن سے قریب ہوئیے، میں بات کرنا چاہتا ہوں. 23 سال تک خدمتیں کی سر آمنہ سرکار دو عالم کی خدمات کے نتیجے میں سب عادل ہو گئے. صدر اول کا بڑا نام ہے مگر سب عادل نہیں ہوئے، ظالم بھی تھے، عادل بھی تھے. اگر آپ میرے ذہن سے اب بھی قریب نہیں ہوئے تو اب قریب ہوئیے. اگر عہد رسالت محمد عربی میں سب عادل ہو گئے ہوتے تو یہ اتنا بڑا سورہ منافقون کس کی شان میں اترا تھا؟ اچھا پھر میں گن کے نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ ہاں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام ہے ظالمین میں، اور پھر وہی مجبوری ہے کہ میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. اگر آپ ذہانت لگائیں تو میں ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں، گن لیجئے گا. اگر میرے سرکار جیسے بھی سننے کا حق ہو آپ ادا کیجئے. میں تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر 23 سال تک خدمت محمد مصطفیٰ کے بعد یہ شمار کرنے کی خواہش ہو کہ کتنے عادل تھے، کتنے ظالم تھے، تو کسی مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر گھر جا کے رجسٹر بناؤ کتنے ظالم تھے، کتنے عادل تھے. کسی مردم شماری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا کیمرہ جنازہ پیغمبر کی طرف موڑ کے دیکھ لو، جنازہ پیغمبر کی تعداد گن لو، ظالم اور عادل کا پرسنٹیج نکل جائے. جو لوگ جنازہ پیغمبر کو چھوڑ کے گئے تھے ان کو کس صف میں رکھیں گے؟ کسی شاعر نے کہا کہ رشتے وفا کے ٹوٹ گئے یا کہ جڑ گئے، دل امتحان عشق کی منزل سے مڑ گئے. عشق وفا یہی ہے تو ایسی وفا پہ خاک، میت پڑی ہے شمع کی پروانے اڑ گئے. صلوات بھیج دیجئے محمد بڑے پیارے انداز میں رسول اللہ شمع رسالت کے پروانے، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب سب مبارک. زلف سلامت، کالی کملی، اس کے علاوہ رسول رسالت کی کوئی احکام ان تک پہنچے نہیں. سرما خلال کے علاوہ دین پہنچا نہیں. مسواک، سرما، خلال، اور اس جیتے جاگتے زمانے میں رمضان المبارک میں نکل جائیے تو ہم لوگ تو دیسی لوگ ہیں، اور وہ منہ میں مسواک لگا، السلام علیکم، السلام، کیا ہوا بھائی منہ میں؟ کہ یہ رسول کی سنت ہے، یہ عین بدعت ہے جس سے توہین ہو اسلام کی. حضور آپ کے زمانے میں ہوتے تو وہی برش کرتے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. بہرحال جنازہ پیغمبر کی تعداد آپ گن لے، پتہ چل جائے گا. 4 مسئلے حاضر کر رہا ہوں سیرت رسول پر، مجھے یاد آ گئے تو، حالانکہ آج میرا بیان اتنا سنسیٹیو ہے کہ اس میں شعر بہت کم آئیں گے، سارے قرض کل اتار دوں گا. کہ اہل اسلام بتائیں کہ عقیدت کیا ہے، جشن میلاد محمد کی ضرورت کیا ہے. کبھی کملی، کبھی زلفے، کبھی چہروں کا بیان، یہ تو سرکار کی صورت ہوئی، سیرت کیا ہے؟ ہمیں ایمان صورت مصطفیٰ پہ نہیں لانا ہے، سیرت مصطفیٰ پہ لانا ہے. پیروی جمال محمد کی نہیں ہے، کمال محمد کی ہے. تو امت کی بدنصیبی ہے کہ کمال محمد کو چھوڑ کے جمال محمد میں الجھ گیا. آج پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، حضور سرور کائنات کا منہ مبارک جس کو بال کہتے ہیں، بال، حضرت بل جیسے جگہ پر عبادت خانہ بنا لیا اور اس طرح سے مسلمان دیوانے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ حضور کا بال ہے. بد دماغو، رسول اللہ نے بال نہیں چھوڑی تھی، آل چھوڑی تھی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری یا علی. اچھا اب چونکہ میں تاریخی جائزہ لے کے پرسنٹیج بتا رہا ہوں ظلم اور عدل کا، تو ایک بات سمجھ لیجئے، عقیدہ الگ چیز ہے، تحقیق الگ چیز ہے. تو اب وہاں رسول کے بعد 2 سلسلہ چل گیا، ایک سلسلہ امامت، ایک سلسلہ خلافت. تو ہمیں دونوں کا جائزہ لینا ہے، بڑے احترام سے دونوں کا جائزہ لے لوں گا. رسول اللہ کے بعد 2 لائن چلے، مین لائن، لوپ لائن.
ایک کا جنکشن غدیر بنا، ایک کا جنکشن ثقیفہ بنا، تو 4 خلیفہ ہوئے جن کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، راشد خلیفہ 4، اور 12 امام ہوئے۔ تو امامت کے سلسلے سے بھی بات شمار کر لی جائے گی۔ 4 خلیفہ کے دور میں کوئی تاریخ لائیے کہ جو خلیفہ اول کے زمانے میں کوئی کہہ دے کہ 100% عادل تھے، خلیفہ دیوم کے زمانے میں، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، چوتھے خلیفہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ آسانی سے اگر کہیے تو پرسنٹیج نکال دوں، 4 راشد خلیفہ ہیں، ان میں ایک پہلے خلیفہ ہیں جن کو بستر پہ موت آئی ہے، دوسرے خلیفہ کا مرڈر ہوا، تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا، چوتھے خلیفہ کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ رزلٹ تو نکل گیا، 4 راشد خلیفہ ہیں، 3 قتل ہوئے، ایک بستر پہ طبعی موت مرے۔ اس کا مطلب 75% ظلم ہے، 25% بھی عدل ہے۔ یہ نکل گیا۔ اب دور امامت، امام اول مولائے دو جہاں غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب، 100% عادل اس میں بھی نہیں۔ میں تو اپنے اماموں کو بات کر رہا ہوں نا، غیر جانبدارانہ گفتگو کا معیار یہی ہوتا ہے۔ دور علی میں بھی سب کے سب عادل نہیں ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی نے راہ عدل میں بڑی قربانی کی۔ اہل سنت والجماعت کے عالم تک نے لکھا ہے مولا علی کے لیے کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب کا قتل ہی اس لیے ہوا کہ وہ عدل میں کمپرمائز نہیں کرتے تھے۔ دور امام حسن سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک 100% عدل کا قیام نہیں ہوا۔ میں امامت کی ضرورت کے لیے گوشے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن میں آیت ہے کہ رسولوں کو بھیجا قیام عدل کے لیے، رسول آ کے چلے گئے، امامت کا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، آخر قیام عدل ہوگا کیا، کب؟ پروردگارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت تشنہ تعبیر رہ گئی۔ حضرات بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں، ساری آیتوں پر عمل ہوا، ایک آیت انہوں نے خبردار یہ نہ کہیے گا تشنہ تعبیر قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں ہے تو پھر یہ قیام عدل اب تو نبی آئیں گے نہیں، کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا؟ کہ اسی آخری نبی نے کہا ہے کہ قیام عدل کے لیے انتظار کرو، جب ہماری 12ویں حجت آئے گی تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اچھا، تو اب رزلٹ نکلا کہ قیام عدل عہد امام عصر میں قائم ہوگا۔ ذرا توجہ دیجیے گا، مگر پھر یہاں پر ایک صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں رسولوں کا ذکر ہے، دلیل دے رہا ہوں کہ امام عصر کریں گے، تو ذرا تضاد نہ ہو جائے کہ ڈیمانڈ ہے قرآن میں رسولوں سے، یہ پیش کر رہے ہیں دلیل میں امام سے، اور کیا قرآن مجید کی آیت پر عمل بھی باقی ہے؟ گھبرائیے نہیں، بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں جس پر عمل ابھی باقی ہے۔ نجات محشر کی آیت قرآن میں ہے، ابھی محشر برپا نہیں ہوا، عمل باقی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ قیامت آئے گی، قرآن میں آیت ہے، ابھی آئی نہیں۔ جنت ملے گی، قرآن میں آیت ہے، ابھی ملی نہیں۔ جہنم میں جھونکے جائیں گے، ابھی آیت باقی ہے، عمل باقی ہے، اس لیے کہ ابھی جہنم میں جھونکے نہیں گئے۔ تو میرے سرکار بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس پر ابھی عمل باقی ہے، ویسے ہی قرآن مجید کی یہ آیت ہے تا ظہور حضرت حجت اس پر عمل باقی ہے۔